باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر محمد جلیل خان مخلص، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنس کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یہ یوٹیوب چینل۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں۔ اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے۔ یہ امت کے سینے میں گوم پا گیا ایک خنجر ہے۔ یہ ایک ناجائز ریاست ہے۔ تمام طلباء و طلبات سے درخواست ہے کہ وہ اپنی جوانی کو ضائع نہ کریں۔ ٹک ٹاک پہ اور اس طرح کے فحاشی پہ جس طرح ان فتنوں کا ہماری طرف منہ موڑا گیا ہے، اور جس طرح ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس کا شکار ہے، خدارا ان چیزوں سے دور رہیے اور جہاد کے لیے خود کو تیار کیجئے۔ تیاری کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود گھر پہ جو ہے مختلف اسلحہ کی جو ہے نا وہ ٹریننگ لے، ان سے فائر کرنا اور ان کو چلانا، ان کی صفائی ستھرائی کرنا، ان چیزوں پہ دھیان دے، کیونکہ حدیث کا مفہوم غالباً الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ کہ جو جہاد کے لیے گھوڑا جو ہے نا اس کی تیار کرے گا یا اس کی خدمت کرے گا یا اس کو پالے گا تو اس کو بھی جہاد کا ثواب ہے۔ تو ہم یہ نیت کر لیں کہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے اور بزور بازو مٹانا ہے۔ دعائیں تو کرتے رہیں گے، لیکن جب تک دوا نہیں ہوگی، دوا جو ہے وہ کام نہیں کرے گی۔ تو فیڈرل بورڈ کے اردو کا میں نے سلسلہ شروع کیا تھا۔ آج اسی سلسلے میں ایک اور ویڈیو، ایک اور سلسلہ جو ہے اس کا میں اضافہ کرنے والا ہوں، اور اس سلسلے کا میں نے جو نام رکھا ہے وہ ہے بھائی جان محمد انور آسان اردو نوٹس 12ویں جماعت۔ 12ویں جماعت کے نوٹس ہیں، اور اس ویڈیو سلسلے کا میں نے اپنے بڑے بھائی محمد انور کے نام سے یہ سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں، یہ نوٹس شروع کرنے جا رہا ہوں۔ یقیناً بڑا بھائی ہوتا ہے، لیکن اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارا معاشرہ بڑا عجیب ہے۔ ہم نے ماں کی اتنی جو ہے نا وہ فضیلتیں بیان کی ہیں، ماں کی اتنی جو ہے نا وہ ہم نے فضیلتیں بیان کی ہیں اور ان کے اتنے اوصاف بیان کیے ہیں، اگرچہ اسلام میں بالکل اس کا ایک بہت بڑا اونچا مقام ہے، لیکن ہم نے ان کی صفات، والدہ کی صفات، ماں کی صفات میں ہم اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ہم باپ کا جو ہے نا مقام تک بھول گئے ہیں۔ عموماً ہم جب اپنے تدریس کے دوران اسکولوں میں، مدارس میں بچوں کو کچھ کہتے ہیں یا انہیں سزا دیتے ہیں تو وہاں سے جواب کیا آتا ہے؟ وہاں سے جواب آتا ہے کہ میرا باپ جو ہے نا وہ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف ایک طرف کو جو ہے نا، ایک طرف کے پالڑے کو ہم نے جو ہے نا وہ وزن کیا ہوا ہے۔ اس طرح اگر دیکھ لیں تو بڑا بھائی، واقعی بڑا بھائی جو ہے وہ بڑے بھائی کے مقام تک پہنچنا جو ہے نا وہ مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، لیکن چھوٹے بھائی کی قربانی جو چھوٹی عمر ہی میں کیا ہوتا ہے، بڑا بھائی بن جاتا ہے یا والد بن جاتا ہے۔ کس طرح یہ بڑا بھائی جو ہے وہ ایک تاجر ہوتا ہے، وہ اپنے چھوٹے بھائیوں پر جو ہے نا وہ پیسہ لگاتا ہے، اور پھر اس کا جو انکم ہے وہ ان کے اپنے بچوں کی صورت میں، جسے میں اپنے بھائیوں کی جو ہے نا وہ جتنا بھی شکر ادا کروں، جتنا بھی شکر گزار بنوں کم ہے۔ لیکن اگر ایک دوسری طرف دیکھ لیں تو میں نے بھی اپنی زندگی کے قیمتی سال وہ اپنے بھتیجوں پہ ضائع کیے ہیں۔ میرے بھائی کو یہ تک پتہ نہ ہو چلتا کہ میرا کون سا بیٹا جو ہے بیمار ہے، کس ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، کون لے کے گیا ہے، کس کی جو ہے وہ ایڈمیشن ہوئی ہے، داخلہ ہوا ہے، اور کس کے کتنا جو ہے کہاں پہ ڈالا ہوا ہے، کون کس جماعت میں پڑھ رہا ہے، اور کون حفظ کر رہا ہے، کون جو ہے نا وہ پارہ پڑھ رہا ہے، کون جو ہے نا وہ تجوید پڑھ رہا ہے۔ تو میرے بھائی کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، بلکہ یہ سب میں سنبھالتا تھا، اور آج وہ بڑھاپے میں ان کو جو ہے نا وہ ایک لاٹھی، ایک سہارا دیا ہے ان کے بچوں کی صورت میں، ان کے ساتھ کیا ہیں، ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ ان کی کمائی ان کے لیے کما رہے ہیں، ان کو کھلا پلا رہے ہیں۔ تو بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، ہم نے ترازو کا ایک ہی پلڑے کو تانبا ہوا ہے۔ اس طرح خالہ کی اتنی جو ہے نا ہم نے جو ہے وہ فضیلتیں بیان کی ہیں کہ چاچا کو ہم بھول چکے ہیں، ماما کو ہم بھول چکے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اور ان چیزوں کا جو ہے نا الٹا نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو خدا را ایسا مت کیجیے،
جہاں پہ چاچا ہے وہاں پہ ماموں بھی ہے، جہاں پہ کیا ہے بڑا بھائی ہے وہاں پہ چھوٹا بھائی بھی ہے، جہاں پہ ماں ہے وہاں پہ باپ بھی ہے. تو یہ سارے رشتے ہیں. اگر ان رشتوں میں کمی بیشی ہوتی یا ان میں کوئی اتار چڑھاؤ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو پیدا ہی نہ فرماتا. لیکن ان سب رشتے کی اپنی جگہ جو ہے نا وہ بہت بڑی فضیلت ہے. تو اس لیے ہم رہیں گے یا نہ رہیں گے، میرا ہوں یا نہ رہوں، میرا بڑا بھائی رہے یا نہ رہے، لیکن میں اس کا نام جو ہے الحمدللہ پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کا نام جب تک دنیا رہے گی اس کا نام جو ہے وہ چمکتا رہے گا، اس کے نام کا ذکر ہوتا رہے گا، لوگ اس کو شیئر کرتے رہیں گے، لوگ اس نام سے اور اس سلسلے جو ہے وہ استفادہ حاصل کرتے رہیں گے اور ان کو میرے بڑے بھائی کو دعائیں دیتے رہیں گے. تو میں نے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے. آج ہم اس سلسلے میں پہلا سبق نمبر 1 منقب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. منقب کہتے ہیں تعریف حمد. تو ہم کیا کہتے ہیں یہاں پہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں جو سبق ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اس کے الفاظ معنی کے بارے میں پڑھیں گے. تو آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے NGS اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر اور کمنٹ کرنے تاکہ آپ کی طرح دوسرے طلباء و طلبات جو ہیں ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے. اور ان سلسلوں کو میں نے جن مرحومین کے نام سے شروع کیا ہے، جن لوگوں سے یا جن میرے اپنے جن رشتہ داروں کے نام سے شروع کیا ہے، ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں. اگر وہ باقاعدہ حیات ہیں تو ان کے نیک اعمال اور لمبی زندگی کے لیے، اگر وہ وفات ہو چکے ہیں تو ان کی کیا ہے، ان کی مغفرت کی دعائیں اور درجات کی بلندی کی دعائیں کرتے رہیں. تو آئیں شروع کرتے ہیں. یہی سنسر نظم ہے اور اس کے مصنف جو ہے مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ. مناقب مناقبت کی جمع خوبیاں. تعریف: محدث، علم حدیث کا ماہر، موصوف جس کی تعریف کی گئی ہو، مجسم مکمل سر سے پاؤں تک. ثانی دوسرا، مثال برابر، طرز عمل، رویہ، عمل کا انداز. مسند بیٹھنے کی جگہ. متمکن کسی جگہ قرار پکڑنے والا، قائم. حمص شام کا قدیم شہر. سند تصدیق شدہ دستاویز. صفحہ نمبر 2 پہ مقدم زیادہ اہم برتر رکھنے والا. سلاطین سلطان کی جمع. بادشاہ ممبر رکن. سلاطین تیموریہ سلاطین مغل خاندان سے تعلق رکھنے والے بادشاہ. سلاطین بنی امیہ سے تعلق رکھنے والے بادشاہ. علماء عالم کی جمع. مکسر. صفحہ نمبر 3 کے الفاظ معنی. غاصب حق مارنے والا. مجاز اختیار رکھنے والا. ہوا چلتا ہے ہونے والا ہے، ہوا چاہتا ہے ہونے والا ہے. دستبردار ہونا، چھوڑ دینا، ہاتھ اٹھا لینا. لحاظ، خیال. استغفر اللہ یا استغفر اللہ جب کسی کام کے ہونے یا کرنے کے متعلق دریافت کیا جائے اور ایک کار میں جواب دینا ہو تو اکثر یہ کلمہ بولتے ہیں: میں خدا سے مغفرت اور بخشش چاہتا ہوں. خواب راحت، آرام کی نیند. لہجہ، لمحہ. جانے پیدر باپ کی جان. منادی، اعلان. کتر کر، کاٹ کر. صفحہ نمبر 4. برتاؤ، سلوک. دفتر اعمال، اعمال کی فہرست. حق گوئی، سچ بولنا. استحصال کرنا، جڑ سے اکاڑ دینا. بدعت، دین میں کوئی اضافہ کرنا، نئی بات داخل کرنا. متدین، دیندار. راست باز، سچے. کرے، سرزد ہونا، عمل میں آنا. بے باکی، بے خوفی. اقوال، قول کی جمع. باتیں، افعال، فعل کی جمع. کام، بسند، سند کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ. نکتہ چین، تنقید. دست و بازو، ہاتھ اور بازو یعنی مددگار. متوالی، دیکھ بھال کرنے والا. فریق، پارٹی. حلیف، حسب عادت، حسب قاعدہ، قانون کے مطابق. زعم، تکبر، غرور. صفحہ نمبر 5. متنازع، تنازع بنانے والا، جس پر جھگڑا ہوا. امر، کام. باعث، وجہ، سبب. سلطنت، حکومت. مساوات، برابری. جمہوریت، عوام کی حکومت. ترجیح، برتری. امور، امر کی جمع. معاشرت، سماجی زندگی. جیلانا، غصے میں آنا. گستاخی، بے ادبی. استغفار کرنا، پوچھنا. صفحہ نمبر 6. ترکہ، مرنے والے کا چھوڑا ہوا روپیہ اور جائیداد. اولاد، ذکور، بیٹے. تجہیز و تدفین، کفن دفن. مصارف، اخراجات. تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے، اسے استفادہ حاصل کرنے کے لیے NGS اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، لائک شیئر اور کمنٹس کریں.
فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ تمام جو سلسلے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ فیڈرل بورڈ سبق 12 جماعت اس کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے، اور فیڈرل بورڈ 11 جماعت کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، فیڈرل بورڈ جماعت دہم کا سلسلہ اور فیڈرل بورڈ جماعت نہم کا سلسلہ یہ میں نے شروع کر رکھا ہے. تو آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ فیڈرل بورڈ کے ہیں، جبکہ کے پی کے بورڈ کے یہ دیکھ لیں 12 جماعت اپنی بیٹی یشفین چوتھائی کے نام سے شروع کیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں اردو زبان کی تاریخ اور اس کے بنیادی گرامر جو ہے اس کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے. اور 11ویں جماعت کا جو ہے خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ کا، اس کا سلسلہ میں نے اپنے بیٹے محمد ابوبکر چوتھائی کے نام سے شروع کیا ہے. تو یہ مختلف جو ہیں میں نے سلسلے شروع کیے ہیں آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے آسانی کے لیے، تاکہ طلباء و طلبات اور اساتذہ کرام اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. تو مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.